اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ دوسری بحث المواضع التي وقع الشک فی اجمالها۔ بحث فقط بحث تطبیقی ہے، مصداقی ہے۔ آپ کو بتا دیا مجمل اور مبین کی تعریف کیا ہوتی ہے۔ مجمل وہ ہے اگر لفظ سے اس کا تعلق ہے تو واضح ہے، واضح نہیں ہے، اور فعل سے تعلق ہے تو فاعل نے یہ فعل کیوں انجام دیا ہے یہ واضح نہیں ہے، اور مبین ہے کہ جو واضح ہے۔ اب اس کے مصادیق کو بیان کرتے ہیں۔ جیسے قرآن کی ایک آیت ہے وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا۔ یہاں پر دو جگہ سے اجمال ہے، ایک قط میں اور ایک ید میں۔ فَاقْطَعُوا کاٹ دو۔ اب کاٹ دو سے کیا مراد ہے؟ مثلا چھری سے اگر آپ کا ہاتھ کٹ جائے آلو چھلتے ہوئے تو وہ بھی کاٹنا ہوتا ہے، یعنی اس میں بھی ایک چیرا لگ جاتا ہے، ایک کٹ آ جاتا ہے آپ کے ہاتھ میں۔ قط اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور قط بینونت کامل کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ پوری انگلی جدا کر دو، پورا ہاتھ جدا کر دو، یعنی دو پیس کر دو، دو حصہ کر دو، وہ بھی قط ہے۔ اب یہ جو کہا گیا ہے کہ سارق، چور اور چورنی، وسارق و وسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، ان کے ہاتھ کاٹ دو۔ کاٹنے سے کیا مراد؟ کاٹنے سے مراد جدا کر دو، یا کاٹنے سے مراد ایک فقط ایک چیل لگا دو، ایک اس میں ضرب لگا دو؟ ایک بحث۔ دوسری بحث ہے ید سے کیا مراد ہے، کیونکہ ید کا اطلاق بازو سے لے کر انگلیوں تک ہر جگہ ہوتا ہے۔ کتنا کاٹو، انگلی کاٹو، مش تک کاٹو، مرفق تک کاٹو، بازو تک کاٹو، یہ سب ید ہے۔ تو اس آیت میں دو اجمال ہیں، یہ صرف تطبیقات ہیں اس میں۔ دیکھیں عبارت لِكُلٍّ، کلن کا تنوین کون سا تنوین ہے؟ عوض مضاف الیہ، یعنی لِكُلِّ واحد نہیں ہوا۔ لِكُلٍّ من المجمل ومبین خبر مقدم، امثلۃ مبتدا مؤخر۔ مجمل اور مبین میں سے ہر ایک کے لیے امثلہ ہے۔ امثلہ کون سا صیغہ آگا صاحب؟ جمع قلت کا ہے، افعلتن کی وزن۔ امثلتن ان کے لیے کچھ مثالیں ہیں۔ کس سے مثالیں؟ من الآیات والروایات والکلام العربی، آیات میں بھی ہے، روایات میں بھی ہے، کلام عرب میں بھی ہے۔ کتنی آگا صاحب؟ کم ہے؟ کہہ رہے نہیں آگا صاحب کم نہیں ہے۔ لا حصر لہا، کہ ان کو شمار نہیں کیا جا سکتا، محدود حصر نہیں کیا جا سکتا۔ ولا تخفى على العارف بالکلام، اور ولا تخفى بھی پڑھ سکتا ہے۔ اور یہ بات، یہ امثلے، یہ جو مثالیں ہیں یہ مخفی نہیں ہیں، یا ولا تخفى یہ مخفی نہیں ہے۔ کس سے مخفی نہیں ہے؟ علی العارف بالکلام، جو کلام کو جانتا ہے، کلام سے آگاہی رکھتا ہے، اس کے لیے یہ چھپی ہوئی نہیں ہے بات، اس کو معلوم ہے کہ مجمل اور مبین موجود ہے آیات، روایت اور کلام عرب میں۔ الا ان بعض المواضع قد وقع الشک فی کونها مجملۃ او مبینۃ، مگر یہ کہ بعض جگہوں پر شک آ جاتا ہے کہ یہاں یہ چیز مجمل ہے یا مبین ہے۔ تو اس وجہ سے اصولین چند مثالوں کو ذکر کرتے ہیں ایک تمرین کے لیے، ایک طلاب کو ایک سمجھ میں آ جائے، اس وجہ سے پریکٹس ہو جائے، ورنہ اس بحث کا کوئی اور فائدہ نہیں ہے۔ والمتعارف عند الاصولیین مبتدا ان یذکروا خبر ہے۔ والمتعارف عند الاصولیین، اصولین کے نزدیک متعارف ہے، رائج ہے۔ کیا رائج ہے؟ یہ رائج ہے۔ ان یذکروا بعض الامثلۃ من ذلک، کہ وہ ذکر کرتے ہیں۔ کون ذکر کرتے ہیں؟ واؤ کہا جا رہا ہے اس کا؟ اصولین۔ اصولین ذکر کرتے ہیں کس چیز؟ ان میں سے بعض کو ذکر کرتے ہیں۔ کیوں ذکر کرتے ہیں؟ لشحذ الذہن، شاذ کہتے ہیں چاقو جب تیز کرتے ہیں نا، اس کو کہتے ہیں شاذ۔ شاذ ذہن، تاکہ آپ کا ذہن کیا ہو جائے؟ تیز ہو جائے۔ والتمرین، اور ذہن پریکٹس میں آ جائے۔ وَنَحْنُ نَذْكُرُ بَعْضَهَا، اور ہم بھی ذکر کریں گے بعض ان امثلہ کو۔ کیوں؟ مفعول لہ، اتباعا لہم، تاکہ اصولین کی اتباع ہو جائے۔
ولا تخلو من فائدۃ للطلاب المبتدئین، مبتدئین، اور خالی بھی نہیں ہے طلاب مبتدئین کے فائدے سے، یہ بات یہ مثالیں خالی نہیں ہیں. کی آیت ہے کہ وہاں پہلے عورت کو مقدم رکھا گیا ہے، یہاں پہلے مرد کو مقدم رکھا. بعض مفسرین کہتے ہیں اس کی وجہ یہ کہ زنا کی وجہ اکثر اوقات عورت بنتی ہے. بہرحال نہیں، یہ صرف ایک ایسے ہی حاشیہ لگا ہے، تفسیر میں دیکھنا پڑے گا کہ آیا یہی بات ہے یا یہ نہیں. ویسے ہی فیمنزم چل رہا ہے، خواتین ہمارے خلاف نہ ہو جائے تو ان بحثوں کو چھوڑ دیں. ہاں صحیح بات ہے، آغا صاحب تائید کر رہے ہیں. جی مفسر ہے، مفسر بھی ہیں اور شاید مجرب بھی ہیں. والسارق والسارقۃ، یعنی انہوں نے دیکھا ہے کہ جو اس طرح ہوتا ہے تو اس میں خواتین مشاہدہ بتا رہے ہیں. جی جی مشاہدہ بتا رہے ہیں، تجربہ بتا رہے ہیں اپنا کہ اس طرح دیکھا ہے انہوں نے، اس طرح ہوتا ہے. والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما فقد ذهب جماعۃ الی ان الآیۃ من المجمل المتشابہ. تو ایک جماعت فقہا کی کہ جس میں حنفی افراد ہیں، یعنی یہ ہے ابو حنیفہ ہے، ہمارے یہاں سے سید مرتضیٰ ہے، اہل سنت کے یہاں سے ابو حنیفہ ہے. فقہا کی ایک جماعت گئی ہے اس نظریے کی طرف. ذہب جب الہ سے متعدی ہوتا ہے اس کا مطلب مذہب ہے، نظریہ. الی ان الآیۃ من المجمل المتشابہ، یہ آیت مجمل ہے. اب جب آیت مجمل ہو گئی تو اس سے استفادہ نہیں ہو سکتا مگر قدر متیقن، جتنا یقین ہے اتنا استفادہ کر سکتے، اس سے زیادہ نہیں کر سکتے. اما تشابہ کس جیسے؟ دو جیسے. اما اور دو سطر بعد دوبارہ ایک اما آ رہا ہے، وہ اما. جب آپ آیت تطبیق کریں گے عبارت تو آپ یوں پڑھیں گے اما من جہت لفظ القطع و اما من جہت لفظ الید، تاکہ آپ کے ذہن میں بات آ جائے بحث کہاں ہو رہی. یا تو قط کی جہت سے یا ید کے لفظ کی جہت سے. قط کی جہت سے کس اعتبار سے؟ یہ ساری بات دیکھا جائے تو بریکٹ کی ہے. باعتبار انہ یطلق علی العبانۃ و یطلق علی الجر ایضا کی قید ایک لگا دیں. کما یقال لمن جرح یدہ بالسکین قطعہا کما یقال لمن ابانہا کذالک. قط کی جیسے کیوں اس میں آغا صاحب اجمال کہہ رہے؟ بے اعتبار انہو کہ یہ جو لفظ قط ہے یطلق، اس کا اطلاق کیا جاتا ہے کس پر؟ علی العبانۃ. ابانہ یعنی بینونہ، جدائی کرنا. ایک چیز کو، ایک ہاتھ کو توڑ کے جدا کر دیا جائے، یہ الگ ہے یہ الگ ہے، اس کو بھی قط کہا جاتا ہے. ویطلق، اور اس قط کا اطلاق ہوتا ہے علی الجر، جب جر ہو یعنی چیرا لگا دیں، ایک صرف ایک کٹ لگا دیں، اس پر بھی قط کا اطلاق ہوتا ہے. ایزن اس پر بھی ہوتا ہے، اس پر بھی ہوتا ہے. کما یقالو، جیسے کہا جاتا ہے لمن جرح یدہ بالسکین، کہ جس کے ہاتھ میں چھری لگی ہو، آلو پیاز کاٹتے ہوئے آپ کے ہاتھ کٹ جائے تو اس وقت بھی کہا جاتا ہے قطع، کہ اس نے اپنے ہاتھ کو کاٹ دیا. دکھا رہے ہیں آغا صاحب دکھا رہے ہیں قطع، کہ اس نے اپنے ہاتھ کو کاٹ دیا. کما یقال لمن ابانہ کذالک، اور اس سے بھی جو جدا ہو جائے اس وقت بھی یہ کہا جاتا ہے قط. وَإِمَّا مِنْ جَهَةِ لَفْظِ الْيَدِ بِاعْتِبَارِ أَنَّ الْيَدَ تُطْلَقُ عَلَى الْعُضْوِ الْمَعْرُوفِ كُلِّهِ. ید کا اطلاق اس پر ہوتا ہے جو معروف ہے، یعنی بازو سے لے کر انگلیوں تک، یہ پورا ید کہلاتا ہے. وَعَلَى الْكَفِّ إِلَى أُصُولِ الْأَصَابِعِ، اور مچھ جو ہے کف سے لے کر انگلیوں کے سرے تک، پور تک، یہ بھی کیا کہلاتا ہے؟ ید کہلاتا ہے. یعنی تطلق علی العضو، وہ بھی ید کہلاتا ہے. تطلق، یہ سب علی اس پہ عطف ہو رہا ہے. یہ جو آپ کو منہ سے جہاں آپ گڑی باندھتے ہیں وہاں سے لے کر انگلیوں کے سرے تک، یہ بھی کیا کہلاتا ہے؟ ہاتھ کہلاتا ہے، ید کہلاتا ہے. وعلی العضو الی الزند وعلی المرفق، مرفق کہتے ہیں اس کو جہاں تک آپ کونی ہوتی ہے جہاں وضو کرتے ہیں. زند شاید مجھ کو کہتے ہیں میرا خیال ہے.
تو یہ یعنی یہاں تک بھی ید کہلاتے، یہاں تک بھی ید کہلاتے، 3-4 ڈیفینیشن ہے ہاتھ کی. فیقال مثلا، تو آپ کہتے ہیں تناولت بیدی، میں نے اپنے ہاتھوں سے کھایا. اب ہاتھوں سے تھوڑی کھاتے ہیں، آپ تو انگلیوں سے کھاتے ہیں، لیکن اس کو بھی آپ کہتے ہیں تناولت بیدی، میں نے اپنے ہاتھوں سے کھایا. وانما، در حالی کے، وانما تناول بالکفء بل بالانامل فقط، در حالی کے فقط اور فقط تناول کیا جاتا ہے کس کے ساتھ؟ کف کے ساتھ، یعنی ہتھیلیوں کے ساتھ. بلکہ نہ ہتھیلی بھی نہیں، بلکہ انامل، انگلیوں کے جو پور ہوتے ہیں، سیرے ہوتے ہیں، اس کے ساتھ کھایا جاتا ہے. لیکن پھر بھی آپ کہتے ہیں میں نے ہاتھوں کے ساتھ کھایا، میں نے ہاتھوں سے مارا. اب ہاتھوں سے، بازو سے تو نہیں مارتے، ہتھیلی سے مارتے. میں نے اب ہاتھ پر وضو کیا، اب وضو کرتے ہیں اس پورے ہاتھ پر کرتے ہیں، سارے ہاتھ کہلاتے ہیں. والحق انها من ناحیت اللفظ القطع لیس مجملۃ، آغا صاحب کہہ رہے ہیں قط کے لحاظ سے مجمل نہیں ہے. کیوں کہہ رہے ہیں؟ قط کا اطلاق صرف ایک چیز پہ ہوتا ہے اور وہ ہے بینونت، جدائی. وہ جو آپ کو پیاز کاٹتے وقت چیرا لگتا ہے، اس میں بھی جدائی ہوتی ہے. کس چیز کے درمیان جدائی ہوتی ہے؟ 2 کھال کے درمیان. تو قط میں اختلاف نہیں ہے، قط کا لفظ ایک ہی معنی میں. ید میں آپ کی بات صحیح، قط میں آپ کی بات صحیح نہیں. والحق انها من ناحیت اللفظ القط لیس مجملۃ، قط کے لحاظ سے مجمل نہیں ہے. لأن المتبادر من لفظ القط هو الابانۃ والفصل، قط سے جو چیز تبادر ہوتی ہے، جو معنی متبادر ہے، وہ کیا ہے؟ ابانت، جدائی، اور فاصلہ، فصل. وَإِذَا واو دفع داخل ہے، کہہ رہا اگر صاحب فاصلہ ہے تو جب ہم آلو پیاز کاٹتے ہیں اور چیرا لگ جاتا ہے تو اس میں تو انگلی نہیں کٹتی، لیکن آپ کہتے ہیں انگلی کٹ گئی، جدا نہیں ہوتی. کہہ رہے اس میں بھی جدا ہو جاتی. کیا چیز جدا ہو جاتی؟ خال جدا ہو جاتی. واو دفع داخل ہے، اشکال کر رہا ہے مستشکل تقدیر میں بیٹھ کر، اس کا جواب دے رہے ہیں. وَإِذَا أُطْلِقَ الْقَطْعُ عَلَى الْجَرْحِ أَيْضًا، یہ ساری عبارت تقدیر کی. اگر قط کا اطلاق کیا جائے جرح پر بھی، جب زخم آ جاتا ہے، چیرا لگ جاتا ہے، فَبِاعْتِبَارِ أَنَّهُ أَبَانَ قِسْمًا مِنَ الْيَدِ، تو وہ بھی اس اعتبار سے کہ وہاں بھی ہاتھ کا ایک حصہ جدا ہو گیا. جس جگہ آپ کا کٹ لگا ہے اس جگہ کی 2 چمڑی، جو 2 اسکن، جو پوست الگ ہو گئی، کھال الگ ہو گئی. واضح؟ فَتَكُونُ الْمُسَامَحَةُ فِي لَفْظِ، کہاں گئی عبارت؟ صحیح ہے. فَتَكُونُ الْمُسَامَحَةُ فِي لَفْظِ الْيَدِ عِنْدَ وُجُودِ الْقَرِينَةِ، فَتَكُونُ الْمُسَامَحَةُ فِي لَفْظِ الْيَدِ عِنْدَ وُجُودِ الْقَرِينَةِ. تو مسامحتاً آپ کہتے ہیں میرا ہاتھ کٹ گیا، آپ کا ہاتھ نہیں کٹا، آپ کی چمڑی کٹی ہے، آپ کی اسکن کٹی ہے، لیکن آپ مسامحت کہتے ہیں میرا ہاتھ کٹ گیا. کیوں کہتے ہیں مسامحتاً میرا ہاتھ کٹ گیا؟ کرینے کی وجہ سے. کرینہ کیا ہوتے ہیں؟ دکھا رہے ہوتے ہیں، دیکھو خون نکلا، یہ کرینہ ہے. یا یہ کرینہ کہ میں پیاز کاٹ رہا، پیاز کاٹتے ہو کوئی پاگل اپنی انگلی تو نہیں کاٹ دیتا، ہو سکتا ہے ہو کوئی ایسا، لیکن عموماً نہیں ہے. لا ان القط استعمل فی مفہوم الجرح، ایسا نہیں قط کو جر کے مفہوم میں استعمال، نہ قط کو اپنے معنی میں استعمال کیا جائے. اس کا معنی کیا ہے؟ جدائی. لیکن جدائی کا جو متعلق ہے وہ غلط بیان کر رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کٹ گیا، کوئی آپ سے کہتے کیا کٹا، آپ کہیں گے میرے پوست کٹ گئی، میری کھال کٹ گئی، میری جلد کٹ گئی، میری چمڑی کٹ گئی، تو بالکل صحیح. لیکن ایک بار آپ کہتے ہیں میرا ہاتھ کٹ گیا، تو آپ نے قط کا متعلق ہاتھ کو لیا. کیوں؟ مسامحتاً یا قرینی کی وجہ سے، بھائی تمہیں نظر تو آ رہا ہے یہ ہاتھ تو میرا سالم ہے، اس وجہ سے. یہ نہیں ہوا کہ آپ نے قط کو جر کے معنی میں استعمال کیا. ورنہ آپ کو کوئی زخم آ جائے، مثلا آپ جا رہے ہیں، پھوڑا نکلا، کوئی زخم آ جائے، کوئی چیز آ جائے، تو آپ وہ وہاں نہیں کہتے قط، ہر زخم کو نہیں کہا جاتا ہے. بس قط کو جر کے معنی میں استعمال نہیں کیا آپ نے، زخم کے معنی میں استعمال نہیں، قط کو قط کے معنی میں استعمال کیا، متعلق کے قط غلط لیا. کیوں غلط لیا؟ تسامحاً قرینی کی وجہ سے. لا ان القط استعمل فی مفہوم، نہ ایسا نہیں کہ قط کو استعمال کیا گیا ہے. لا ان القط استعمل فی مفہوم الجر، ایسا نہیں ہے. فیکون المراد فی المثال من الید بعضها كما تقول تناولت بیدی وفی الحقیقت انما تناولت ببعضها. فیکون المراد فی المثال من الید، پس جو مراد لی گئی اس مثال میں ید کے یا کہ میرا ہاتھ کٹ گیا، اس سے مراد کیا تھی؟ فیکون المراد، یکون کی خبر آ رہی، بعضها، اس سے مراد تھی آپ کی بعض ہاتھ.
بعض ہاتھ سے کیا مراد تھی؟ وہ اسکن. کما تقولو جیسا کہ آپ کہتے ہیں تناول تو بیدی میں نے اپنے ہاتھوں سے کھایا. وفی الحقیقت انما تناول تب بعض، در حقیقت آپ نے بعض ہاتھوں سے کھایا، تمام ہاتھ سے نہیں کھاتے. بعض ہو گئی بات. یہ ہو گئی قط کے لحاظ سے بحث کے، اس میں مجمل نہیں ہے. وہ اما من ناحیت الید، لیکن ہاتھ کے لحاظ سے جو بحث ہے فإن ظاہر ان اللفظ لو خلی ونفسه یستفاد منه ارادة تمام العضو المخصوص، تو وہاں پر جو ظہور نکلتا ہے لفظ ید کا، ظہور نکلتا ہے یعنی معنی متبادر جو ہوتا ہے، لو خلی ونفسه یعنی تمام قرائن کو اگر کینجی کر دیا جائے، خود اسے رہے، خود لفظ ید کو دیکھا جائے، یستفاد منہ تو اس لفظ ید سے استفادہ ہوتا ہے کیا چیز؟ ارادت و تمام العضو المخصوص، پورا ہاتھ. ید کا مطلب پورا ہاتھ. ولیکنہ غیر مراد یقیناً فی الآیت، یہ تو یقیناً آیت میں مراد نہیں کہ چور کے آپ بازو تک کاٹ دیں، سارے چور کیا ہو جائیں گے بازو کٹے ہوئے، نہ یقیناً یہ مراد نہیں. فہیتر جب یہ مراد نہیں ہے، اس کا جو اپنا معنی تھا وہ یقیناً مراد نہیں. اپنا معنی کیا تھا؟ پورا ہاتھ. والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، اس ید سے یہ اس کا اپنا معنی مراد نہیں. اب جب اپنا معنی مراد نہیں ہے تو پھر بحث آتی کہ یہ مراد ہے، آیا انگلیاں کاٹنی ہے، کلائیاں تک کاٹنی ہے، کوہنی تک کاٹنی، کہاں تک کاٹنی؟ چونکہ اپنا معنی مراد نہیں ہے تو پھر یہ بحث آئی ہے. جب اپنا معنی مراد نہیں ہے فَيَتَرَدَّدُ، تو تردد ہو گیا کس کے درمیان آگا صاحب؟ بین المراتب العدیدۃ من الاصابع الی المرفق، تو جو ہاتھ کے دیگر مراتب ہیں اس میں تردد ہو گیا. اصابع انگلیوں سے لے کر مرفق جو کوہنی ہے آپ کی، جہاں تک آپ وضو کرتے ہیں. عدیدہ یعنی مختلف. اب کوہنی سے لے کر انگلیوں تک آیا اتنا کاٹیں گے، 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 کتنا کاٹیں گے؟ یہ تو ہے شولڈرز تک، بازو تک نہیں کاٹتے، بازو تک نہیں کاٹ، بازو تک نہیں کاٹنے صحیح ہے، لیکن اس کے نیچے تک کتنا کاٹیں گے اس میں اختلاف ہو گیا. لِأَنَّهُ بَعْدَ فَرْضِ عَدَمِ إِرَادَةِ تَمَامِ الْعُضْوِ، کیونکہ اس کے بعد، اس یقین کے بعد، اس فرض کے بعد کہ تمام ہاتھ کو نہیں کاٹنا، اس کے بعد لم تکن ظاہرۃ فی واحدۃ من هذه المراتب، بازو تک تو نہیں کاٹنا، اب کتنا کاٹنا ہے ان مراتب میں، یہ لفظ ید کا کسی ایک مرتبے پر ظہور نہیں ہے. لفظ ید کا ایک ظہور تھا اور وہ کہتا ہے ہاتھ کاٹ دو. ہاتھ سے کیا مراد تھا؟ پورا ہاتھ، پورا ہاتھ کاٹ دو، یعنی بازو سے پورا ہاتھ کاٹ دو، یہ اس کا ظہور تھا. اگر کوئی قرائن نہ ہوتے آیت کے ساتھ اور صرف یہ ہوتا والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، تو سارے چوروں کے کیا کرتے؟ بازو. لیکن قرائن خارجیہ سے یقیناً یہ معلوم ہے کہ اس آیت میں یہ مراد نہیں ہے. بس اب یہ لفظ کا، اس ید کا ظہور اپنے معنی میں نہیں ہو رہا. اب جب معنی میں نہیں ہو رہا تو اس کے معنی کے جو نیچے آتے مراتب وہ عدیدہ ہیں، مختلف ہیں. بھئی بازو سے نہیں کاٹنا لیکن کونی سے کاٹنا ہے، کونی کے درمیان میں سے کاٹنا ہے، مشت تک کلائیوں سے کاٹنا ہے، کلائیوں سے آگے ہتھیلیوں سے کاٹنا ہے، انگلیاں کاٹنی ہے، یا انگلیوں کے ہر پور کاٹنے ہیں، یا صرف ناخن کا حصہ کاٹنا ہے، کتنا کاٹنا ہے آگا صاحب، کتنا کاٹنا ہے، اس میں اختلاف ہو گیا. باز ہو گئی، چیرا نہیں لگانا، کاٹنا ہے. تکون فافا نتیجہ فتکون الآیت مجملۃ فی نفسها من هذه الناحیہ، تو اس جہت سے آیت مجمل ہو گئی کہ آپ سمجھ نہیں آ رہا اس مرتبے پہ کس مرتبے پر کاٹنا. وَإِنْ انہیں وصلی ہے وَإِنْ كَانَتِ الْآيَةُ مُبَيَّنَةً بِالْأَحَادِيثِ عَنْ آلِ الْبَيْتِ عَلَيْهِمُ السَّلَامِ الْكَاشِفَةِ عَنْ إِرَادَةِ الْقَطْعِ مِنْ أُصُولِ الْأَصَابِعِ، اگرچہ یہ آیت بیان کرتی ہے کس کے ذریعے سے؟ ذاتی کے لحاظ سے نہیں بلکہ بالاحادیث، ان احادیث کے ذریعے سے جو وارد ہوئی، کس کی طرف سے؟ عن اہل البیت علیہم السلام، اہل بیت سے جو احادیث اور روایات وارد ہوئی ہیں، الکاشفت، وہ احادیث جو کشف کرتی کس چیز کو؟ عن ارادت القطع، کہ قطع سے کیا ارادہ لیا شارع مقدس نے. من بیان کر رہا ہے من اصول الاصابع، جو اصول الاصابع ہیں یعنی یہ جو انگلیاں، یہاں سے انگلیاں شروع ہوتی ہے یہاں سے کاٹنا، یہ مراد لیا گیا. اس کے بعد یہ آیت مجمل نہیں رہی بلکہ مبین ہو گئی. لیکن یہ مبین اپنے خود بیان نہیں کر رہی، آپ نے یہ بحث گزر چکی تھی. بعض اوقات بیان خود کرتی، بعض اوقات کسی غیر کے ذریعے سے بیان ہو جاتا ہے. بعض ہیں
ایک بحث بھی ہوئی ہے امام کی، سارے افراد موجود تھے اس آیت پہ. امام نے کہا کہ جو 7 چیزیں ہیں وہ زمین پر رکھنی، وہ اللہ کے لیے، تو ہتھیلی زمین پر رکھنی سجدے میں، تو ہتھیلی نہیں کاٹنی، انگلیاں کاٹنی. ایک مشہور واقعہ مناظرہ ہے. وَمِنْهَا، اچھا یہ بات ختم ہو گئی. اب کہہ رہے ہیں اجمال ہے، جیسے کہ آیت ہے لا صلاۃ فی الجار المسجد الا فی المسجد، لا علم لمن لا بصیرۃ لا. یہ جو ساری ہمارے پاس روایات ہوتی ہیں کہ جو مسجد کا پڑوسی ہے اس کی نماز قبول نہیں ہے مگر یہ کہ مسجد میں ہو، جو صاحبان علم صاحبان بصیرت نہیں ہے ان کا علم نہیں ہے. ان آیت کا ظہور لیں تو یہ سب جھوٹ ہے، سب جھوٹ ہے. یہ بحث گزر چکی ہے باب تنبیہ اور اشارات. ہاں کام مثال طور پہ جو مسجد کا پڑوسی ہو جتنی نماز ہے اس نے مسجد میں نہیں پڑھی، گھر پہ پڑھی، سب باطل ہیں، یعنی سب کی قضا کرنی نہ. ہاں تو یہاں پر خود اس کا ظہور لیں تو اجمال ہے، پر اس کے ظہور کو غیر کے ذریعے سے انجیکٹ کیا جاتا ہے، ایک انجیکشن لگانی پڑتی ہے تاکہ ظہور واضح ہو. وَمِنْهَا، اور ان ہاں کی ضمیر جاتی ہے ادعا برائے اجمال، جہاں اجمال کا ادعا ہوا ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول ہے لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، نماز نہیں ہوگی مگر یہ کہ سورہ الحمد کے ذریعے. وَأَمْثَالُهُ مِنَ الْمُرَكَّبَاتِ الَّتِي تَشْتَمِلُ عَلَى كَلِمَةِ اللَّهِ الَّتِي لِنَفْيِ الْجِنْسِ، اور اس کی مثال ان مرکبات میں سے جو مشتمل ہوتے ہیں لا نفی جنس، جیسے لا صلاۃ الا بطہور، نماز نہیں ہوگی مگر پاکیزہ حالت میں وضو یا غسل یا تیمم کے ساتھ. ولا بیع الا فی ملکن، خرید و فروخت نہیں ہوگی مگر اپنی ملکیت میں. ولا صلاۃ لمن جارہ المسجد الا فی المسجد، جو مسجد کا پڑوسی ہے اس کی نماز نہیں ہوگی مگر یہ کہ خود مسجد میں. ولا غیبۃ لفاسق، فاسق کی غیبت نہیں ہوگی. ولا جماعت فی نافلۃ، نافلہ میں جماعت نہیں ہوگی. ونحو ذلک. فَإِنَّ سے مراد قول اول ہے، یعنی جو کہتے ہیں دیکھو یہ اجمال ہے، وہ اجمال کی دلیل یوں دے رہے ہیں. فَإِنَّ النَّفْيَ فِي مِثْلِ هَذِهِ الْمُرَكَّبَاتِ، ان کی خبر موجہ ظاہرا لنفس الماہیت والحقیقت. ان تمام مرکبات میں، مرکبات سے مراد وہ کہ جس میں لا نفی جنس ہے اور اس کا اسم ہے، ان تمام مرکبات میں جس چیز کی حقیقت میں نفی ہو رہی ہے، فَإِنَّ النَّفْيَ، جس چیز کی نفی ہو رہی ہے، موجہ، یہ نفی رخ کر رہی ہے، توجہ کر رہی ہے، چہرہ اپنا کر رہی ہے حقیقت میں، کس کی طرف؟ لنفس الماہیت والحقیقت، خود اس کے اسم کی طرف. لا صلاۃ یعنی واقعا نماز نہیں ہے، واقعا نماز نہیں ہے. لا علم لمن لا بصیرۃ لا، واقعا علم نہیں ہے، واقعا نہیں ہے، یعنی خود وہ حقیقت و ماہیت کی نفی ہو رہی ہے. وَقَالُوا إِنَّ إِرَادَةَ نَفْيِ الْمَاحِيَّةِ مُتَعَذِّرٌ فِيهَا، وہ افراد جو اجمال کا دعویٰ کرتے ہیں وہ افراد یہ کہتے ہیں کہ ارادہ کرنا خود ماہیت کا، خود ماہیت بنفس نفیس، خود ماہیت کا ارادہ کرنا متعذر فیہا، محال فیہا، ان مرکبات میں. یعنی کیا مطلب؟ جو نماز مسجد کا پڑوسی اس کی نماز قابل قبول نہیں ہے گھر میں، اگر خود اس کو روایت کو دیکھے لا صلاۃ، اصلاً صلاۃ نہیں، نماز نہیں ہے، کیا مطلب نہیں ہے؟ نماز تو ہو رہی ہے اس کی. لا غیبت لفاسق، فاسق کی غیبت نہیں ہے. کیا غیبت نہیں؟ اتنے سارے لوگ غیبت کر رہے ہیں، فاسق غیبت تو ہے. فاسق کی غیبت یہ نہیں، غیبت حرام نہیں ہے، نہ کہ خود غیبت نہیں، غیبت تو ہے. لا صلاۃ لمن جارہ المسجد الا فی المسجد، نماز نہیں، یعنی نماز نہیں، نماز کامل نہیں ہے، نماز ثواب سے زیادہ نہیں ہے، یعنی خود تو نماز ہے. اسی وجہ سے جو کہہ رہے ہیں اجمال ہے، وہ کہہ رہے ہیں اصل ظاہر کو دیکھیں تو خود اس ماہیت کی حقیقت نفی ہوتی ہے، جبکہ اگر اس ماہیت کی نفی کرنا چاہیں آپ تو یہ نہیں ہو سکتا، اس ماہیت کی نفی نہیں ہوتی. واضح ہو رہی بات. فلا بد ان یقدر بطریق المجاز، اسی لیے ضروری ہے، فافہ نتیجہ اس لیے ضروری ہے کہ تقدیر میں رکھا جائے. کس چیز کو؟ یقدر کے لیے نائب فاعل آ رہا ہے. فلا بد ان یقدر وصفون، ایک صفت کو تقدیر میں رکھا جائے. کس کے لیے؟ للماہیات، خود اس ماہیت کی نفی نہ کریں بلکہ ایک صفت تقدیر میں رکھیں، اس صفت کی نفی کریں. اچھا آغا صاحب کون سی صفت رکھیں گے؟ جو اس کا جز نہ ہو. صحیح ہے، لیکن وہ کون سی صفت ہے؟
وہ صفت مبہم ہے. مثلا آپ یہ کہتے ہیں کہ فاسق کی غیبت حرام نہیں ہے، تو حرام کیوں رکھا؟ کوئی اور رکھ دیتے. کہ آپ کہتے ہیں نماز کامل نہیں ہے پڑوسی کی، جو نماز مسجد کا پڑوسی ہے، تو کامل کیوں رکھا؟ کوئی اور کیوں نہیں رکھا آپ نے؟ تو اجمال ہے نا، آپ اپنی جیب سے رکھیں گے کیا؟ یہ اشکال ہے. بات ہو رہی بات. فلا بد ان یقدر، پس ضروری کہ تقدیر میں رکھا جائے. کس کو آغا صاحب؟ وصفون، ایک صفت کو. کس کی صفت ہے آغا صاحب؟ للماہیت، ماہیت کی صفت ہے. آغا صاحب نفی کس کی ہوئی ہے؟ ماہیت کی تو نہیں ہو سکتی. کہہ رہے نا 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 نا، نفی اس صفت کی ہے. وَهُوَ الْمَنْفِيُّ حقیقتاً، حقیقت میں جو نفی ہوئی ہے وہ کس کی ہوئی ہے؟ منفی کون سا سیکھے آغا صاحب؟ نہیں، اس میں فاعل کا نہیں ہے، اس میں مفعول کا ہے. مرمیون، منفیون، مہدیون، مرمیون. اس میں یہاں پر ضمہ ثقیل نہیں ہے، جاری مجرا سے یہ دالون اور زابیون کی طرح. وَهُوَ الْمَنْفِيُّ حقیقتاً، حقیقت میں جو چیز نفی ہوئی ہے وہ کون ہوئی ہے آغا صاحب؟ صفت ہوئی ہے. ہوا کی ضمیر وصف کی طرف جاتی. نحو، جیسا کہ آپ تقدیر میں رکھے الصحۃ، الکمال، الفضیلۃ، الفائدۃ، یوں رکھیں. وَلَمَّا كَانَ الْمَجَازُ مُرَدَّدًا بَيْنَ عِدَّةِ مَعَانٍ، لما کے لیے جواب آ رہا ہے. كَانَ الْكَلَامُ مُجْمَلًا، اور مجاز تو مردد ہے. بالآخر آپ کیا رکھیں گے؟ جو مسجد کا پڑوسی، اس کی نماز کامل نہیں ہے، اس کی نماز فضیلت والی نہیں ہے، اس کی نماز اچھی نہیں ہے، اس کی نماز فائدہ مند نہیں، کیا رکھیں گے؟ اپنی جیب سے تو نہیں رکھ سکتے. اس وجہ سے اس میں تردید آ گئی. تردید کی وجہ سے اجمال پیدا مرددان بین عدت معانین، اور مجاز مردد ہے ان معانی متعددہ میں سے کہ کون سا معنی لیں گے. اس وجہ سے کان الکلام مجملا، کلام کیا ہو گیا؟ مجمل ہو گیا. ولا قرینۃ فی نفس اللفظ تعین واحدا منہا، بہت دفعہ داخل ہے. کہہ رہے آغا صاحب کوئی قرینہ تو ہوگا نا جو آپ کو بتا دیں کہ اتنے سارے مجاز میں سے کون سا معنی لیں گے. کہہ رہے ہیں نہیں ہے ہمارے پاس کوئی قرینہ. یہ کون افراد کہہ رہے ہیں؟ وہ افراد کہہ رہے ہیں جو کہتے ہیں یہاں پر اجمال ہے. آغا مظفر اس کے قائل نہیں ہے. ولا قرینۃ، در حالی کے حال بھی لے سکتے ہیں آپ. ولا قرینۃ، در حالی کے کوئی قرینہ نہیں ہے آغا صاحب. کس میں؟ فی نفس اللفظ، خود لفظ میں. لا صلاۃ لمن جار المسجد الا فی المسجد میں کوئی قرینہ، خود لفظ میں کوئی قرینہ نہیں ہے. تو عینو، کہ وہ قرینہ جو معین کر دے، تو عینو کا ہیا قرینہ کی طرف جاتا ہے. وہ قرینہ جو معین کر دے کس کو؟ واحدان، ایک کو. کس میں سے؟ منہا، اس مجاز متعددہ میں سے ایک کو معین کر دے، ایسا کوئی قرینہ نہیں ہے. فَإِنَّ نَفْيَ الصِّحَّةِ لَيْسَ بِأَوْلَى مِن نَفْيِ الْكَمَالِ أَوِ الْفَضِيلَةِ. بس آپ یہ کہتے ہیں کہ نماز صحیح نہیں ہے، یہ اولویت نہیں رکھتی اس سے کہ آپ کہیں نماز کامل نہیں ہے، نماز فضیلت نہیں رکھتی، اولویت نہیں رکھتی. سب یہ کہتے ہیں مجاز. ایک بحث آتی ہے، آیا جب آپ مجاز پہ آتے ہیں تو مجاز ذو مراتب ہیں یا مجاز مساوی ہیں؟ یعنی مجاز اقرب ہے، بعض اوقات اقرب المجاز ہوتا ہے. یعنی ٹھیک ہے 5 مجاز ہے لیکن یہ معنی اقرب ہے، یہ پہلے آتا ہے. تو کہہ رہے ہیں یہ بھی مسئلہ نہیں ہے، یعنی سارے ایک ہی لائن میں ہیں. فضیلت لے لیں، کمال لے لیں، صحت لے لیں، ایک ہی لائن میں. آپ کون سا لفظ اٹھائیں گے؟ جو مسجد کا پڑوسی، اس کی نماز فضیلت نہیں رکھتی، صحیح نہیں ہے، کامل نہیں ہے، فائدہ مند نہیں ہے، سب اراض میں، کون سا لیں گے؟ اپنی مرضی سے کوئی لے نہیں سکتے. ٹھیک ہے، قرینہ بھی نہیں ہے کہ کوئی ایک معین کر دے. ولا نفی الکمال باولی من نفی، اور نہ ہی کمال اولویت تک ہے اس سے، نہ سب ہمارا ہے. وہاں کا اسی طرح ہے. یہ قاضی ابو بکر قاضی علماء اہل سنت نے یہ نظریہ دیا ہے. واضح. وَأَجَابَ بَعْضُهُمْ، موقع کے قمی صاحب قوانین نے جواب دیا اس کا. وَأَجَابَ بَعْضُهُمْ، بعض اصولین نے جواب دیے. کس کی چیز کے ذریعے سے؟ باب بتا رہا ہے. بِأَنَّ هَذَا کا اشارہ اجمال کی طرف جا رہا ہے. یہ جو اجمال ہے، إِنَّمَا يَتِمُّ إِذَا كَانَتْ أَلْفَاظُ الْعِبَادَاتِ وَالْمُعَامَلَاتِ مَوْضُوعَةً لِلْأَعَمِّ فَلَا يُمْكِنُ فِيهَا نَفْيُ الْحَقِيقَةِ. وَأَمَّا إِذَا قُلْنَا بِالْوَضْعِ لِلصَّحِيحِ فَلَا يَتَعَذَّرُ نَفْيُ الْحَقِيقَةِ بَلْ هُوَ الْمُتَعَيِّنُ عَلَى الْأَكْثَرِ فَلَا إِجْمَالَ. جواب یہ دیا. ایک بحث آئی تھی صحیح اور عام کی، کہ شریعت کے نے جو الفاظ استعمال کیا، جیسے صلاۃ وضع ہوئے صلاۃ صحیح کے لیے، یہ عام صحیح اور فاسد دونوں کے لیے.
آپ کا جو اشکال آئے گا وہ اس وقت آئے گا کہ جب لفظ کو وضع کیا جائے عام کے لیے، اس وقت آپ کا اشکال آئے گا. لیکن اگر لفظ کو وضع کیا جائے صحیح کے لیے تو خود وہ لفظ وہی ماہیت جو اس لفظ کی ماہیت ہے اسی کی نفی ہو رہی. اگر صلاۃ کو وضع کیا جائے، موزونہ صلاۃ خود صلاۃ صحیح ہے، ٹھیک ہے، تو خود اس صلاۃ صحیح کی نفی ہو سکتی ہے، مسئلہ نہیں. لیکن اگر آپ صلاۃ کو کہتے ہیں عام صحیح اور فاسد ہے تو پھر اس کی حقیقت کی نفی نہیں ہو سکتی بلکہ اس کے وصف کی نفی ہوگی. یہ جواب دیا. واجب بعضهم بان هذا یعنی اجمال انما یتم یسع، یہ آپ کی بات صحیح ہے، یعنی اجمال صحیح ہے. کب؟ اذا كانت الفاظ العبادات والمعاملات موضوعة للعام، جب وضع ہو عام کے لیے نہ کہ صحیح کے لیے. فلا يمكن فيها نفی الحقیقت، تو پھر اس صورت میں حقیقت ماہیت کی نفی نہیں ہوگی بلکہ صفت کی نفی ہوگی. جب صفت کی نفی کرنا چاہیں گے تو میمون ہے، پریشان ہو جاتے ہیں، کون سی صفت کی نفی کریں گے؟ کامل، صحت، فضیلت سب برابر ہیں، اس وقت اجمال ہے. لیکن اگر کوئی کہے کہ یہ الفاظ عبادات اور معاملات وضع ہوئے صحیح کے لیے تو پھر محال نہیں، فلا يتعذر نفی الحقیقت ہے کہ خود اس چیز کی حقیقت کی نفی کریں، کیونکہ غیر صحیح میں اس کی نفی ہو جائے گی. اگر نماز صحیح نہیں ہے تو اس نماز کی نفی ہو جائے گی، کیونکہ ہم نے کہا کہ نماز ہے نہیں. مثلا ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے، فجر کی 2 رکعت نماز پڑھ رہا ہے، کتنی رکعت نماز پڑھ لی اس نے؟ 3 رکعت پڑھ لی. یہ نماز کیا فاسد ہے. جو کہتے ہیں لفظ وضع ہوئے عام کے لیے وہ اس کو نماز کہے گا، کہا نماز ہے لیکن کیا ہے؟ فاسد ہے. بس اس کو ایک قید لانی پڑے گی، فاسد، ایک قید لانی پڑے گی کہ نماز ہے لیکن فاسد ہے، غلط ہے. نماز ہے لیکن قضا کرنی پڑے گی. لیکن جو صحیح کے قائل وہ کہیں گے نماز ہی نہیں ہے. وہ یہ نہیں کہیں گے نماز ہے لیکن فاسد ہے، وہ کہیں گے نماز ہی نہیں ہے. کیوں کہیں گے نماز ہی نہیں ہے؟ کیونکہ نماز فقط وضع ہوئی تھی کس کے لیے؟ صحیح کے لیے، 2 رکعت کے لیے. جیسے ہی 2 رکعت سے آگے بڑھے نماز، یہ نماز ہی نہیں، یہ کیا ہے؟ پھر ایکسرسائز ہے. اور واضح. پس اگر جو کہتے نماز الفاظ معاملات یا عبادات وضع ہوئے صحیح کے لیے تو وہ افراد اس حقیقت کی نفی کر سکتے ہیں کہ بھائی یہ تو نماز ہی نہیں. کہا نماز تو ہے، کہا بھائی نماز اگر 2 رکعت ہے تو نماز ہے، جیسے ہی فاسد ہوئی نماز ہی نہیں ہے. واضح. یہ اشکال کا جواب دیا. بل هو المتعین علی الاکثر فلا اجمال، بلکہ اکثر پہ جیسے ہی اکثر ہو گیا یعنی صحیح سے آپ نکلیں، آپ اس ماہیت کی نفی کر سکتے ہیں. مثلا ایک شخص ہے، اس نے نماز میں الحمد نہیں پڑھی. پیغمبر نے فرمایا لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، الحمد کے بغیر نماز نہیں ہے. کہہ رہے میں نے پوری نماز پڑھی ہے، 4 رکعت نماز پڑھی ہے آپ کے سامنے. اگر آپ صحیح ماننے والے ہیں تو آپ کہیں گے نا یہ نماز ہی نہیں ہے. تو حقیقت میں پیغمبر کا قول صحیح ہو گیا، خود ماہیت صلاۃ کی نفی ہوئی. لیکن اگر آپ کہتے ہیں صحیح نماز وضع صحیح کے لیے نہیں ہوئی، عام کے لیے ہوئی، تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے نماز نہیں ہے، نماز ہے. پر جیسے ہی آپ کہتے ہیں نماز ہے تو لا صلاۃ معنی ختم کر دیتے ہیں. لا صلاۃ صحیح نہیں ہے، ظاہر کیا ہے؟ خود صلاۃ کی نفی، جبکہ صلاۃ کی نفی نہیں ہوئی بلکہ ایک وصف کی نفی ہوئی. اور وہ وصف کیا ہے؟ نماز قابل قبول نہیں ہے، نماز امتثال نہیں ہوئی، نماز ایسی نہیں ہوئی کہ آپ کو قضا نہیں کرنی پڑے، کامل نہیں ہوئی. کامل بے معنی ہے کہ وہ واضح ہوئی بات. وَأَمَّا فِي غَيْرِ الْأَلْفَاظِ الشَّرْعِيَّةِ، وَأَمَّا یعنی سارے الفاظ شریعت کے تو نہیں ہیں، جو غیر الفاظ شریعت، جیسے کہ لا علم الا بعمل، کوئی علم نہیں مگر عمل کے ذریعے سے. فما عالم ہے، مثلا کفایت تک پڑھ چکا ہے، درس خارج خود دے رہا ہے، عمل نہیں کر رہا، تو اب یہ نہیں کہہ سکتے اس کے پاس علم نہیں ہے. علم تو ہے، ماہیت علم تو ہے اس کے پاس. بس آپ کہہ رہے ہیں لا علم لمن لا عمل له. اگر صحیح کے قائل ہوں تو بولیں گے علم ہی نہیں. صحیح اور اس کی نہیں، یہ تو الفاظ صحیح اور عام کی بحث صرف الفاظ کے ساتھ، الفاظ شریعت کے ساتھ ہی، اور اس کے ساتھ یہ بحث نہیں، کیونکہ عرف میں تو ہم خود واضح ہیں، ٹھیک ہے، اور وہاں یہ بحث نہیں. اب ایک شخص درس خارج دے رہا ہے تو یہ ہو سکتا ہے آپ کے علم نہیں ہے اس کے پاس نا، حقیقت علم کی نفی نہیں کر سکتے آپ وہاں پر. علم تو ہے اس کے پاس، علم تو ہے اس کے پاس، تو وہاں پر کیا ہو جائے گا؟ مجاز ہو جائے گا. بس آپ یہ کہہ رہے ہیں علم نہیں ہے تو اس کا مطلب علم نافع نہیں ہے، یا علم
دنیا اور آخرت کا میں سعادت نصیب کرے وہ علم نہیں ہے. بالآخر کون سا کہوں, کون سا علم نہیں ہے؟ کس وصف کی نفی کروں میں؟ خود اس کی نفی نہیں ہو سکتی. ایک وصف اور نفس وصف کون سی ہوگی؟ آپ ایک بتائیں گے, آپ ایک بتائیں گے, آگا صاحب ایک بتائیں گے, مجمل ہو گیا. تو اس لیے کہہ رہے ہیں وہاں پہ مجمل ہے. اس یتعذر و نفی الحقیقت, حقیقت کی نفی نہیں کر سکتے, وصف کی طرف جانا پڑے گا. وصف کون سی رکھیں گے؟ اس میں مجمل ہے. اقول آگا مظفر میدان میں آ رہا ہے. والصحیح فی توجیہ البحث ان یقال, بحث پہ اگر توجہ دی جائے, نظر کی جائے, تو یہ کہا جائے گا کہ ان مرکبات میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ 2-3 بحث کریں گے آغا مظفر کے وسط بحث میں اس کو پڑھ لیں گے. ان لا فی هذه المرکبات لنفی الجنس فهي تحتاج الى اسم وخبر على حسب ما تقتضیہ القواعد النحویۃ, کہ بے شک جو لا ہے, یعنی کون سا لا ہے؟ لا نفی جنس. کس میں؟ ان هذه المرکبات, ان مرکبات میں. یہ جو نفی جنس ہے اگر نحوی قواعد کے حساب سے دیکھا جائے تو یہ نفی جنس محتاج ہے کس کا؟ اسم اور خبر کا. لیکن ان سب میں خبر محذوف ہے. ولیکن الخبر محذوف حتی فی مثل لا غیبۃ لفاسقین, بس اس میں خبر محذوف ہے. واضح؟ فإن الفاسق ظرف مستقر متعلق بالخبر المحذوف. فاسق یہاں پہ ظرف جار مجرور متعلق محذوف ہے, اصل میں وہ محذوف خبر ہے. اب وہ محذوف کیا ہے؟ وہ محذوف آگے مظفر کہتے ہیں قرینے سے پتہ چل جاتا ہے. کس قرینے سے؟ موضوع اور محمول کی مناسبت کے قرینے سے. شہید صدر نے اس بحث کو بہت اچھے انداز میں بیان کیا. آگے مظفر گزر گئے. موضوع اور محمول کی مناسبت سے ایک قرینہ وجود میں آتا ہے. جیسے فرض کریں آپ گئے, آپ کے یہاں ولادت ہوئی, بچہ پیدا ہوا, بچے کو آپ نے گود میں اٹھایا, اس نے پیشاب کر دی. اب بچہ 1 دن کا ہے, 1 گھنٹے کا بچہ ہے, اس کی پیشاب کیا؟ پیشاب کیا؟ پانی جیسی کیا؟ اب مولا کے پاس گئے, مولا سے کہا مولا بچے نے کر دیا, کیا کروں؟ مولا کہہ رہے ہیں اغسل ثوبک, اپنے کپڑے کو دھو لو. یہ نہیں کہا پانی سے دھو, یہ نہیں کہا پانی سے دھو, بلکہ کہا دھو لو. اب آپ کپڑے کو کیا لیمو پانی سے دھو سکتے ہیں؟ عرق گلاب سے دھو سکتے ہیں؟ تربوز کے پانی سے دھو سکتے ہیں؟ نہیں دھو سکتے. آپ کو مولا نے تو مطلق کہا دھو لو, مطلق کہا دھو لو, تو اب میں کسی چیز سے بھی دھو لوں. کہا نہیں, یہ مناسبت موضوع, یہ مثال شہید صدر کی, یہ مناسبت موضوع محمول ہے. انسان جب موضوع کو دیکھتا ہے, محمول کو دیکھتا ہے, تو خود بخود اور سمجھ جاتا ہے کہ یہاں دھونے سے مراد کیا ہے؟ پانی ہے, پانی سے دھو. یہی آگا مظفر مناسبت موضوع محمول کی وجہ سے کہتے ہیں اس کی ساری خبر ہمیں معلوم ہے کیا ہے. ولكن الخبر محذوف حتى في مثل لا غيبة لفاسق فإن لفاسق ظرف مستقر متعلق بالخبر المحذوف. یہاں تک ہو گئی. وهذا الخبر المحذوف, یہ جو خبر محذوف ہے, لابد له من قرینۃ, اس کے لیے قرینہ ہونا ضروری ہے. کیوں قرینہ ہونا ضروری ہے؟ کیونکہ محذوف ہوئی ہے. ہر محذوف کا قرینہ ہوتا ہے, پر اس کے لیے بھی کوئی قرینہ ہوگا, چاہے وہ قرینہ عام ہو چاہے وہ خاص ہو. سواء كان كلمة موجود او صحیح او مفید او کامل او نافع او نافع, چاہے کوئی بھی ان میں سے ہو, کوئی بھی خبر ہو. وليس هو مجازا في واحد من هذه الامور التي يصح تقديرها, اور ان امور میں سے کسی میں بھی مجاز نہیں ہے. چاہے آپ کلمے کو موجود کو تقدیر میں رکھیں, صحیح کو تقدیر میں رکھیں, مفید کو تقدیر, کسی بھی صورت میں مجاز نہیں. کیوں مجاز نہیں آگا صاحب؟ کیونکہ اس کی خبر ہے. نحوی قواعد کے مطابق اسم اور خبر ہے, خبر ہے, خبر ہونا ضروری ہے. خبر تقدیر میں, کیوں تقدیر میں؟ کیونکہ قرینہ ہے, قرین کی وجہ سے آپ خبر تک پہنچ جاتے ہیں, بس مجاز نہیں یہاں پر. والقصد انه سواء كان المراد نفی الحقیقت او نفی الصحت ونحوها, کہنے کا مقصد یہ, قصد بھی معنی مقصود ہے, یہاں پر مصدر بھی معنی اس میں مفعول استعمال ہوتا ہے, اس میں فاعل اس میں مفعول دونوں میں استعمال ہوتا ہے. والقصد مقصود یہ ہے کہ چاہے مراد یہ ہو کہ اس حقیقت کی نفی ہو, چاہے صحت کی نفی ہو, یعنی ایک وصف کی نفی ہو, ونحوہ چاہے کمال کی نفی ہو, چاہے کسی بھی چیز کی نفی ہو. فإنه لابد من تقدیر خبر محذوف, بس ضروری ہے ایک خبر محذوف ہے تقدیر میں, بے قرینۃ, بے وسیلہ قرینہ وہ خبر محذوف ہے. وإنما يكون مجملا, اور اصل میں مجمل کے وہ خبر مجمل ہے.
کب؟ اذا تجرد عن القرینہ، جب قرینے سے خالی ہو تو وہ خبر کیا ہے؟ مجمل ہے، لیکن جب قرینے کے ساتھ دیکھیں تو خبر مجمل نہیں ہے۔ ولیکن الظاہر ان القرینۃ حاصلۃ علی الاکثر، لیکن ظہور یہ نکلتا ہے کہ اکثر موارد میں قرینہ معلوم ہوتا ہے، آپ کو قرینہ معلوم ہوتا ہے، اور قرینے کے معلوم ہونے کی وجہ سے خبر بھی معلوم ہو جاتی، اور خبر معلوم ہو جاتی تو اجمال نہیں رہتا۔ وہ کون سا قرینہ؟ وہی القرینۃ العامۃ فی مثلہ، ان طرح کی مثالوں میں ایک قرینہ عامہ، ایک قرینہ شیوع رکھتا ہے، ایک قرینہ کثرت سے موجود ہے۔ فإن الظاہر من نفی الجنس، جب آپ جنس کی نفی کرتے ہیں تو اس کا ظہور کیا نکلتا ہے؟ اس کا ظہور یہ کہ ان المحذوف فیہ هو لفظ موجودین، اصل میں آپ وجود کی نفی کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر کوئی قرینہ خاصہ نہ ہو تو اصل میں کس چیز کی نفی ہو رہی ہوتی ہے؟ افعال عموم کی نفی ہو رہی ہوتی ہے۔ مثلا آپ کہتے ہیں لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتے، یعنی اگر لولا علی موجود، جب بھی کوئی قرینہ خاصہ نہ ہو تو جو خبر ہوتی ہے محذوف وہ افعال عموم میں سے ہوتی ہے، یعنی قائن، ثابت، موجود، مستقر، یہ ہوتی ہے۔ اگر علی نہ ہوتے، اگر علی موجود نہ ہوتے، اگر علی مستقر نہ ہوتے، اگر علی ثابت نہ ہوتے، یہ معنی ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی قرینہ خاصہ ہو تو اس کے حساب سے خبر محذوف ہوتی ہے، یہ کہنا چاہتے ہیں۔ واضح ہے؟ واضح نہیں؟ فإن ظاہر من نفی الجنس ان المحذوف فیہ هو لفظ موجود وما، اور وہ چیز بے معنی ہو جو موجود کے معنی رکھتی، من بیان کر رہا ہے، وہ کون سی چیز ہے؟ من نحو لفظ ثابت و متحقق و مستقر وہکذا۔ فإن تعذر تقدیر هذا اللفظ العام لأي سبب کان، اگر ان لفظ عام کو تقدیر میں نہیں رکھ سکتے کسی بھی وجہ سے، مثلا ایک وجہ ہے کہ جھوٹ ہو جائے گا، مثلا آپ کہتے ہیں لا صلاۃ لمن جارہ المسجد الا فی المسجد، نماز موجود نہیں ہے، نماز ثابت نہیں ہے اس شخص کی جو مسجد کا پڑوسی ہے مگر خود مسجد میں، یہاں پہ ثابت نہیں رکھ سکتے آپ۔ کیوں نہیں رکھ سکتے؟ اگر ثابت کو خبر رکھیں گے جھوٹ ہو جائے گا۔ نماز جو مسجد کا پڑوسی اس کی تو نماز ثابت ہے، نماز موجود ہے، بس یہاں پر نہیں رکھ سکتے قرینہ عامہ۔ جہاں رکھ سکتے وہاں آپ قرینہ عامہ رکھیں گے، جہاں نہیں رکھ سکتے وہاں قرینہ خاصہ کو، اور وہ کیا ہے؟ کہاں سے پتہ چلے گا؟ موضوع اور معمول کی مناسبت سے پتہ چلے گا۔ فإن تعذر تقدیر هذا اللفظ العام، اگر لفظ عام یعنی موجود، ثابت، متحقق کو تقدیر میں نہیں رکھ سکتے، ای سبب ان کا آنا، کسی بھی وجہ سے، کیونکہ خود اس ماہیت کی نفی نہیں ہو رہی۔ فإن هناك أيضا قرینة موجودة غالبا، تو یہاں بھی ایک قرینہ اکثر اوقات موجود ہوتا ہے، وہ کیا ہے؟ وہی مناسبت الحکم والموضوع، حکم موضوع کی مناسبت ہے۔ فإنها، یہ مناسبت، تقتضی غالبا، یہ اقتضا کرتی کس چیز کا اکثر اوقات؟ تقدیر لفظ خاص، ایک لفظ خاص کو تقدیر میں رکھتے ہیں، مناسب، وہ لفظ خاص مناسبت رکھتا ہے۔ مثال کے طور پہ لا علم الا بعمل، اب یہ تو نہیں کہہ سکتے لا علم موجود، جس شخص جو عمل نہیں کرا اس کا علم موجود نہیں، یہ تو جھوٹ ہو جائے گا، علم تو ہے، درس سے خارج دے رہا ہے۔ بس یہاں پر آپ کو ایک موضوع معمول کی مناسبت بتاتا ہے، یعنی لا علم نافعون، یہ علم فائدہ مند نہیں ہے جس میں عمل نہیں۔ فإن المفہوم من، اس چیز سے جو فہم ہوتا ہے، الذی یفہم، جو چیز سمجھی جاتی ہے وہ یہ کہ انہ لا علم نافعون، علم نافع نہیں، والمفہوم من نحو لا غیبت لفاسق، اب یہ نہیں کہہ سکتے لا غیبت موجود لفاسق، فاسق کی غیبت نہیں ہوئے، اس عالم میں نہیں ہے، موجود نہیں، نہ موجود تو ہے، سب اتنے سارے لوگ فاسق کی غیبت کر رہے ہیں، تو عموم نہیں رکھ سکتے، ایک خاص رکھنا پڑے گا، یعنی لا غیبت محرمۃ، غیبت حرام نہیں ہے، موضوع معمول کی مناسبت، لا غیبت، والمفہوم من نحو لا رضا بعد فتام، فتام یعنی 2 سال گزرنے کے بعد رضایت نہیں ہے، اب 2 سال گزرنے کے بعد بھی ماں دودھ تو پلا سکتی ہے، 3 سال تک دودھ پلا سکتی ہے، 5 سال تک، 10 سال تک مرضی ہے اس کی دودھ پلا رہی ہے، تو آپ کہہ رہے ہیں رضایت نہیں ہے، دودھ نہیں ہے، تو دودھ تو پلا رہی ہے، 2 سال فتام کے بعد بھی دودھ پلا رہی ہے وہ تو آپ کہتے ہیں لا رضا، یہ ایک ایسا دودھ پلانا ہے جس کو شریعت نے مثلا جائز قرار نہیں دیا، شریعت نے کہا یہ کیا کام کر رہی ہو، بچہ 2 سال کا ہو گیا اس کے بعد بھی دودھ پلا رہی ہو، یا یہ معمول رکھنا پڑے گا، یہ آپ کو خبر رکھنی پڑے گی، کیونکہ عموم نہیں رکھ سکتے، عموم رکھیں گے جھوٹ ہو جائے گا، 2 سال بعد بھی وہ دودھ پلا رہی۔ لا رضا بعد فتام، جدائی کے بعد کوئی رضایت نہیں ہے، یا جدائی کے بعد، فتام کے بعد وہ رضائی بھائی بہن نہیں بنتے، یعنی اگر 2 سال کے بعد کسی کو مثلا بیوی دودھ پلا بھی دے، مثلا ایک عورت فتام کے بعد تو محرم نہیں بنے گا اس سے۔ لا رضا سائغ، یعنی وہ رضایت سائغ نہیں، جائز نہیں،
اہل سنت کہتے ہیں ان کا الگ مسئلہ ہے، ان کے ہاں بڑا بھی دودھ پی لے تو محرم بن جاتا ہے۔ وَمِن نَحْوِ لَا جَمَاعَةَ فِي نَافِلَةٍ، نافلے میں کوئی جماعت نہیں۔ اب اتنے سارے لوگ تراویح پڑھ رہے ہیں کر رہے ہیں، بس عموم نہیں رکھ سکتے، ایک خصوص رکھنا پڑے گا۔ لا جماعت مشروعۃ، جماعت شرعیت نہیں رکھتی، مشروع نہیں ہے۔ وَمِن نَحْوِ لَا اِقْرَارَ لِمَنْ أَقَرَّ بِالنَّفْسِ عَلَى الزِّنَا، جو اقرار کرتا ہے اپنے اوپر زنا کا اقرار، اس کے اقرار کو نہیں مانا جائے گا، مگر یہ کہ 4 اقرار کر لے، ایک اقرار سے نہیں مانا جائے گا۔ تو کیوں نہیں مانا جائے گا؟ اقرار تو اقرار ہے، کہہ رہے لا اقرار نافذ و معتبر، سزائے زنا دینے کے لیے جو اقرار نافذ ہے وہ ایک اقرار میں نہیں ہوگا۔ وَمِن نَحْوِ لَا صَلَاةَ إِلَّا بِطُهُورٍ، نماز نہیں ہوگی طہارت کے بغیر۔ اگر آپ صحیح کے ایک ماننے والے ہیں تو آپ کہیں گے ہاں واقعہ نہیں ہے، خود حقیقت کی نفی ہے۔ لیکن اگر آپ عام کے ماننے والے ہیں تو آپ کہیں گے نماز تو ہے، اور ایک شخص بغیر وضو کی نماز پڑھے جا رہا ہے تو آپ کہیں گے یہ نماز اس کی وہ نہیں ہے، امتثال نہیں ہے، صحیح نہیں ہے۔ بناءً علی الوضع للعام، اگر آپ عام کے ماننے والے ہوں گے تو آپ کہیں گے لا صلاۃ صحیحۃ۔ ومن نحو لا صلاۃ لحاقن، آپ کہیں گے نماز نہیں ہوگی مگر یہ کہ زندان میں ایک شخص حاکم کہتے ہیں اپنے پیشاب کو روک کے رکھے، حاکم کہتے ہیں جو اپنے بول کو روک کر رکھے، بالکل دبا کے نماز پڑھ رہا ہے، روایت میں اس کی نماز نہیں ہے۔ بھائی نماز پڑھ رہا ہے، وہ نماز قبول بھی ہے، اس کی بھی ضرورت نہیں ہے، قضا کی ضرورت نہیں، تو آپ کہیں گے یہ نماز وہ نہیں ہے، یعنی کامل ثواب زیادہ نہیں ملے گا۔ لا صلاۃ کاملۃ بناء علی قیام دلیل علی ان الحاکم لا تفسد صلاۃ، اس دلیل کہ کوئی دلیل نہ ہو کہ حاکم کی نماز باطل ہے۔ اگر فرض کریں نماز حاکم کی باطل ہوتی ہے تو پھر تو باطل تقدیر میں رکھنا پڑے، لیکن کسی فقہ نے باطل کا فتویٰ نہیں دیا۔ اگر فرض کریں باطل کا فتویٰ ہوتا ہے تو تقدیر میں باطل کو رکھنا پڑتا ہے۔ وَهَذِهِ الْقَرِينَةُ هِيَ قَرِينَةُ مُنَاسِبَةِ الْحُكْمِ لِلْمَوْضُوعِ لَا تَقَعُ، یہ قرینہ واقع نہیں ہوتے تحت ضابطۃ کلیۃ معینۃ، اس کا ایک ضابطہ کلی نہیں کہ آپ کہیں ہر جگہ یہ رکھ دو، ہر جگہ یہ نہ ہر جگہ موضوع محمول کو دیکھا جائے گا۔ وَلَكِنَّهَا مَوْجُودَةٌ عَلَى الْأَكْثَرِ، لیکن اکثر جگہ پر یہ قرائن موجود ہوتے ہیں۔ وَيَحْتَاجُ إِدْرَاكُهُ إِلَى ذَوْقٍ سَلِيمٍ۔ وصلی اللہ علی محمد